الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہماری آج کی نشست کا عنوان ہے معجزہ شق قمر، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ یہ معجزہ ایسا معجزہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ قمر کی پہلی آیت میں ہے، اور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ آیت معجزہ شق قمر کے بارے میں ہے۔ اور اس آیت میں جو انشقاق قمر ذکر ہے، یہ وہ انشقاق نہیں جو قیامت والے دن ہوگا، بلکہ ان سے وہ انشقاق مراد ہے جو اللہ کے نبی نے مکی زندگی میں بطور معجزہ کے پیش کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے بطور معجزے کے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا، اور ایک ٹکڑا جو تھا وہ پہاڑی کی جانب تھا اور ایک ٹکڑا نیچے والی جانب تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی گواہی دو، یعنی جس طرح تم نے مطالبہ کیا ہے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا، تو اب میری نبوت کی گواہی دو۔ اس واقعے کو بخاری، مسلم، مستدرک حاکم اور دیگر کتابوں میں کئی طرق سے مذکور ہے اور کثرت سے ذکر ہے، یہاں تک کہ علامہ سبکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے اس کا درجہ تواتر تک پہنچتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار مکہ کا ایک گروہ آیا، ایک جماعت آئی جس میں ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث وغیرہ حضرات شامل تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں ہمیں، اس شکل میں کہ ایک ٹکڑا جو ہے وہ جبل قبس پر ہو اور دوسری جانب ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں ایسا کر دوں تو کیا آپ ایمان لے آؤ گے؟ عبداللہ بن عباس کی اس روایت میں مذکور ہے کہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی روایت میں مذکور ہے کہ یہ جو رات تھی 14ویں کی رات تھی اور چاند مکمل روشن تھا۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے اور تھوڑی دیر وہ 2 ٹکڑے رہے اور بعد میں دوبارہ وہ چاند آپس میں مل گیا۔ اس معجزے پر مستشرقین اور اسلامی احکام کے بارے میں ہر چیز کو عقل کے تناظر میں دیکھنے والے حضرات اور کفار اور اس کے علاوہ غیر مسلم مفکرین ہیں، وہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر چاند اس طرح 2 ٹکڑے ہوا تو اس 2 ٹکڑے ہونے کا جو ذکر ہے وہ تاریخی کتابوں میں ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دوسری دنیا میں اس کو دیکھا جانا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو واقعہ ہے شق قمر کا، اس کا جو دورانیہ ہے وہ تھوڑی دیر ہے، اور اس وقت جو چاند تھا وہ عرب اور مشرقی ممالک میں تھا، اور دیگر علاقوں میں اس کو دیکھنا ناممکن تھا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا روایات میں نہیں آتا کہ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تو کوئی دھماکہ ہوا، کوئی آواز نکلی یا کوئی تیز روشنی نکلی جس سے لوگ گھروں میں سے نکل کے باہر آئے ہو اور لوگوں نے مشاہدہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک واقعہ جو ہے وہ دنیا کی دیگر تاریخوں میں موجود نہیں ہے تو وہ ہو نہیں سکتا، بلکہ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو کثیر احادیث موجود ہیں اس پر شاہد ہے، اور یہ جو معجزہ تھا اس کا مقصد جو تھا وہ حاضرین کو دکھانا تھا، اور ان حاضرین نے اس کا مشاہدہ کیا۔ بہرحال جو اعتراض ہے اس حوالے سے کچھ شواہد پیش کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ راجہ چرامن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی محل کی چھت پر مسترب تھا اور چہل قدمی کر رہا تھا،
اچانک اس نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ مل گیا۔ اس واقعے کو دیکھنے کے بعد اس سلسلے میں اس نے مختلف لوگوں سے معلومات لی، تو بعض تاجروں نے اسے بتایا کہ اس چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جو واقعہ ہے اس کا تعلق عرب میں ایک نبی ہے اس کے ساتھ ہے۔ راجہ چرامن جو تھا اس نے تخت و تاج جانشین کے سپرد کیا اور وہ سرزمین عرب گیا اور وہاں پہ اللہ کے نبی کے دربار میں وہ پیش ہوا، مسلمان ہوا، اور اس کے بعد تاج الدین اس کا نام آتا ہے تاریخی کتابوں میں، اور اس کے بعد وہ واپسی پہ یمن کے میں اس کی وفات ہوئی، اور انتقال سے پہلے اس نے اپنے نائب کو ایک خط لکھا اور اس میں اسے ہندوستان کی ریاست کیرلا میں ایک مسجد تعمیر کرنے کے بارے میں کہا جو آج بھی موجود ہے اور جس کو برصغیر پاک و ہند کی پہلی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس مسجد کا نام ہے جامعہ مسجد چرامن جمعہ۔ محترم سامعین، اس کے علاوہ محمد قاسم فرشتہ جو ہے وہ اپنی تاریخ فرشتہ میں لکھتے ہیں کہ عرب سے بعض تاجر آئے اور بعض بزرگ آئے اور ان کا مقصد تھا کہ سری لنکا میں آدم علیہ السلام کی قدم کا جو نشان ہے اس کی زیارت کی جائے۔ اس سلسلے میں ان کو وہاں کے جو بادشاہ تھا اس کا نام سامری تھا، اس کے دربار میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ان کو دعوت دی اور معجزہ شق قمر کا ذکر کیا۔ تو اس بادشاہ نے شق قمر کے معجزے کو جب سنا تو اس نے کہا کہ یہ تو ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ چاند دو ٹکڑے میں ہو گیا۔ اس نے اپنے انہوں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج چلا رہا ہے کئی صدیوں سے کہ ہم جو بھی ہمارے ہاں واقعہ ہوتا ہے اس کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جب رجسٹر کو دیکھا تو انہوں نے اس میں پایا کہ فلانی رات کو ہوا اچانک چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اور کچھ دیر وہ دو ٹکڑے رہے اور پھر مل گئے۔ اسی طرح آثار قدیمہ کے ماہرین کو بعض پتھر ملے جن میں یہ بات مذکور ہے کہ اس عمارت کی تعمیر ان دنوں میں ہوئی جن دنوں میں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا۔ سامعین، یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس کی پہلی متوقع اطلاع نہیں تھی، نہ کسی کو بتایا گیا تھا، جس طرح کہ کسوف اور خسوف کے بارے میں ہوتا ہے کہ چاند گرہن ہے تو لوگ اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے نکل آتے ہیں، یا سورج گرہن ہے تو لوگ مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت نہیں تھی، اس لیے یہ اعتراض کرنا بھی درست نہیں ہے، اور اگر یہ معیار بھی درست نہیں ہے کہ جی باقی دنیا کی تاریخی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ مہابھارت کی لڑائی کا ذکر دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے۔ اسی طرح یوشع بن نون کے لیے آفتاب کو رکنا اس کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اس طرح دیگر بے شمار واقعات رومی تہذیبوں کے اور دیگر تہذیبوں کے ایسے واقعات اور اہم چیزیں ہیں جن کا ذکر دنیا کی کتابوں میں نہیں ہے، لیکن وہ مسلمہ حقیقت ہے، ان کو مانا جاتا ہے۔ اسی طرح جب پادری فانڈے نے مولا رحمۃ اللہ کریم سے مناظرہ کیا تو اس مناظرے میں جو اعتراضات کیے اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا، تو اس وقت مولانا رحمۃ اللہ کریم رحمۃ اللہ نے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے، اور اس کی تفصیل مولانا رحمۃ اللہ کرانی کی کتاب اظہار حق میں موجود ہے، جس کا ترجمہ جو ہے مولا برکت علی نے کیا، اور حاشیہ مفتی تقی عثمانی مدظ العالیہ کا ہے۔ اس میں جلد 3 صفحہ نمبر 115 پر ان اعتراضات کے جواب موجود ہے۔ بائبل سے قرآن تک کے نام سے یہ ترجمہ چھپا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا رفیع الدین صاحب کا اس موضوع پر رسالہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر بے شمار کتابوں میں اس کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یہ معجزہ جو ہے یہ اس کے حق ہونے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر کتابوں تاریخ کے واقعات میں بھی اس کا ذکر ہے، اور اس کے علاوہ جو اس کے جو آثار سائنسی طور پر موجود ہے، انشاءاللہ تعالی سائنسی طور پر جو اس کے آثار موجود ہے اس پر آئندہ گفتگو ہوگی۔ اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔